اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے استنجا کرنا۔ استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پخانہ، اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے ہیں۔ یہ جو چیزیں مشہور ہیں، جی فلاں نے فقہ لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا، پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے، تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے 25 سال سے تبلیغی جماعت میں، انہوں نے بتایا۔ ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا، تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً یہ مسکنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر۔ خدا کے لیے گستاخ رسول مت بنیے۔ محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا، ادروائز وہ اپنے اسلام پر شک کرے۔ کسی کو یہ وہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا، ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے۔ ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر، پردے والی جگہ پر، وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے، تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ عربی میں نہ آتی ہو اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں، یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر لیجیے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرو، اور زیادہ بھی کرنے ہو تو طاق عدد میں۔ تو یہ بات سمجھ لیں، استنجے کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وضو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا، لیکن استنجا واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات مطلقاً پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے۔ تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقاً۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے۔ اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی طہارت کر دے گی۔ ٹیشو پیپر کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر مٹی کے ساتھ استنجا کیا ہے تو پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ چھٹی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ ایک مشرک نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پیغمبر ہیں وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں استنجے کے کانٹیکسٹ میں ہمیں سکھائی ہیں. پہلی چیز یہ کہ ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نہ پشت کر کے استنجا کریں. دوسری چیز ہم استنجے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں. تیسری چیز کہ ہم کم از کم 3 ڈھیلے مٹی کے استعمال کریں اگر مٹی سے استنجا کریں. اگر ڈائریکٹ پانی سے کر رہے ہیں پھر ضرورت نہیں ہے. اور چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 7ویں حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہڈی اور گوبر کے اندر ہے، لہٰذا تم اس سے استنجا نہ کرو. اور یہی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اور پیشاب کرنے سے جو ہے وہ پھر جنات چمٹ جاتے ہیں. اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کر کے قضاء حاجت کر کے باہر آتے، اس جگہ سے نکلتے تو پھر دعا کرتے غفرانک. غفرانک وقف کریں گے تو غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو یہ دعا ہے استنجا خانے سے نکلنے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں. یہاں بھی ایک اہم مسئلہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص جو ہے وہ چغلی کھایا کرتا تھا. لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے. اگرچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، وہ بھی آپ سمجھ لیں مسئلہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے اور اس ڈھیر کی بلندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی زخم تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لیکن ایسی کوئی بات مجھے احادیث میں ملی نہیں. اگر ہو بھی تب بھی مطلقاً جواز مل گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا، مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. اور اس میں ہے کہ اونچی جگہ پر، اس کی حکمت یہ ہے کہ اونچی جگہ سے جب مرد پیشاب کرے گا تو چھینٹے اس پر نہیں پڑیں گے. یہ حکمت ہے. لہذا آج کل جو ملٹی نیشنل جو کمپنیز کی جو بنی ہوئی ہیں رہائشیں، اسی طریقے سے جو ہوٹلز ہیں، اس کے اندر جو پینٹ والے حضرات کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو جگہ بنائی ہوتی ہے، اگر وہ قبلہ رخ نہ ہو تو الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، آپ پیغمبر ہیں، اس چیز کی اجازت مرحمت فرما دی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی لے کے آئے ہیں پہلے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے. اس کے بعد اگلی ایک اور حدیث لے کے آئے جامعہ ترمذی میں، اور اس پر باب باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ آپ نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب باندھ دیا ہے الحمدللہ کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز یہ موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھینٹیں نہیں پڑنی چاہیے. بیٹھ کے بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ چھینٹے اڑ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرنا بھی منع ہو جائے گا وہاں پر. تو یہ بات اصولی بات، اس کی تھیم سمجھ لیں. استنجے کے کانٹیکسٹ میں آخری اہم ترین مسئلہ، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو، کیا دیندار کیا بے دین، استنجا کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں آتا. اور اکثر مجھے بھی فون کالز آ رہی ہوتی ہیں، لوگ آ کے مل رہے ہوتے ہیں، جناب جی ہمیں تو قطروں کی بیماری ہے، کوئی ہمیں اور الٹرنیٹو کوئی آسانی بتا دیں. تو بھائیو، قطروں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اصل میں استنجا کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہوتا. استنجا بڑی تسلی سے کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کی نالی میں اگر آخری قطرہ بھی ہے تو وہ نکل جائے. تو اس بات کو آپ ذرا سائنٹیفکلی سمجھ لیں کہ اگر کسی ٹوٹی کے آگے پائپ کو لگایا جائے اور پیچھے سے ٹوٹی کھول دی جائے اور تھوڑی دیر بعد اس ٹوٹی کو بند کر دیا جائے تو پانی پائپ میں سے دوسری طرف نکل جائے گا، لیکن باوجود اس کے کچھ نہ کچھ پانی کے قطرے اس پائپ کی دیواروں کے ساتھ اندر کی طرف چپکے رہیں گے. یہ نیچرل پروسیس ہے. اور یہی وجہ کہ ٹوٹی بند کرنے کے بھی 3 یا 4 منٹ کے بعد بھی آپ اگر پائپ کو اس طرح اٹھائیں گے تو اس میں سے قطرے نکلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ نیچرل پروسیس ہے. اس کو اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ٹوٹی لیک کر گئی ہے تو اس کی بیوقوفی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جب قطروں کی مجھے بیماری ہے تو ٹوٹی لیک ہے، تو یہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ نیچرل پروسیس ہے. اسی طریقے سے جو پیشاب کی نالی ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد. اب ادھر تو افراتفری مچی ہوتی ہے لوگوں کو.
اور لوگ جو ہے وہ فوراً پیشاب کر کے اور پھر بعد میں جو ہے وہ شرمگاہ والی جگہ کے اوپر جو ہے پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح سند سے ثابت ہے جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، رومالی پر پانی چھڑکنا تاکہ شیطان وسوسہ نہ دلائے. لیکن بھائی اگر آپ کو خود پتا چل گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا تو آپ اس کا سہارا تو نہیں لے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. پھر تو آپ کے وہ کپڑے بھی ناپاک اور وضو بھی گیا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ویل بیفور نماز استنجا کر کے اپنے آپ کو تیار کریں. آخری 2-3 منٹوں میں نہیں، پہلے ایک دفعہ استنجا کریں. اس کے بعد جس طرح یہاں ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں خیبر پختونخوا والی سائڈ کے اوپر، تو وہ اس کو جس کو ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹہلتے رہتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس قطرے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو انڈر گریوٹی آتا ہے، جس طرح پائپ میں سے پانی نکلے گا. اس کے بعد اس کو پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قطرہ نہیں آتا. کروڑوں میں کوئی ہوگا جس کو بیماری ہوگی. یہاں تو ہر بندہ مریض بنا ہوا ہے، جی مجھے قطرے آتے ہیں، مجھے قطرے آتے ہیں. استنجے کا طریقہ نہیں آتا، پوچھتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. نہ بتانے والوں کو صحیح پتا ہے، نہ پوچھنے والوں کو صحیح پتا ہے کہ پوچھنا کیسے. تو اس کو ٹیکنیکلی آپ بات کو سمجھ لیں. ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد باہر نکلیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، آگے پیچھے چلیں اور تھوڑا سا قطرہ آنے کا انتظار کریں. اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں اور پھر جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے جیسے علماء نے اس بات کو سمجھایا بڑے صحیح طریقے کے ساتھ. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ جس طرح بھینس کا تھن دودھ کے لیے دھویا جاتا ہے اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتے تاکہ اس کا قطرہ وہ جو بیچ میں موجود ہو وہ نکل جائے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کبھی قطرہ نہیں آئے گا. تو یہ مسئلہ میں نے ایمانداری کے ساتھ بتا دیا. لہٰذا یہ جو بیماری شماری والا چکر ہے وہ اپنی سستی ہوتی ہے، بیماری شماری کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے مجھے کوئی آگے بیماری جب پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے استنجے کا طریقہ تو بتاؤ. تو یہ بات آپ سمجھ لیں، استنجے کا طریقہ یہ ہے. اب اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود کسی شخص کو قطرے آئیں. اچھا وہ قطرے آتے بھی استنجے کے بعد ہیں. اگر آپ کو استنجے کے بعد قطرے آتے ہیں تو آپ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں. ضروری ہے نماز کے وقت ہی کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں آتے. یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور استنجا اس نے صبح کا کیا ہوا ہے اور نماز پڑھا تو قطرے نکلتے جا رہے ہیں. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کا تعلق چونکہ استنجے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ویل بیفور ٹائم اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو ایسی بیماری ہے، لیکن ویسے یہ ہوتی نہیں ہے، میں تھریٹیکلی یہ بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے ایڈریس نہیں کی ہے، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ شخص ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا. ایک وضو سے ایک نماز پڑھ لے. اس دوران اگر اس کا قطرہ نکل رہا ہے تو وہ نماز پڑھتا رہے، بعد میں اتنی جگہ کو دھو لے. لیکن وہ ایک وضو ایک نماز کے لیے کافی ہوگا. اس کا ثبوت صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا، میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. استحاضہ والی عورت کے لیے، استحاضہ والی عورت وہ ہے کہ جس کو حیض کے دنوں کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے. تو اس طرح ایک صحابیہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں، بس ایک دفعہ غسل کر لیا، اب ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرو اور خون کو دھو لو. تو اس پر ہی قیاس کرتے ہوئے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں، قیاس اور اجتہاد. ہمارا اور اہل بدعت کا اختلاف یہ ہے کہ وہ کسی بندے کے اجتہاد کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اجتہاد پوری امت کا دیکھا جائے گا، جمہور کی رائے کا، کسی ایک بندے کا فکس نہیں ہوگا. تو اس صحابیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گا.